تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلا کرتا تھا. آج ہمارے گلیوں میں بابے ڈھابے ڈونگی پیر نہ جانے کیسے کیسے بنے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں مولوی کیا جانے غریب نواز کیا ہوتے ہیں, ہم جانتے ہیں غریب نواز کیا ہوتے ہیں. ارے بابو تم جانتے ہو غریب نواز کیا ہوتے ہیں؟ کہاں سے کورس کر کے آیا؟ جواہر لال نہرو یونیورسٹی گیا تھا کہ جے این یو میں گیا تھا؟ کہاں گیا تھا کورس کرنے کے لیے؟ تو نے غریب نواز کو کیسے پہچانا؟ سن لے, غریب نواز کی پہچان لوبان کے دھوئیں سے نہیں ہے, اور غریب نواز کی پہچان ہاتھ میں کڑے باندھنے سے نہیں ہے. غریب نواز کی پہچان 3-4 انگوٹھیوں اور نیلم اور فیروزے اور عقیق کے نگینوں سے نہیں ہے. غریب نواز کی پہچان ہے تو مسجد کے محراب منبر سے, قرآن و حدیث سے. اس لیے کہ میرا غریب نواز ایک بابا نہیں تھا, غریب نواز ایک باپ جی نہیں تھا, غریب نواز ایک بابا نہیں تھا, غریب نواز ایک مفتی شریعت تھا, قرآن کا مفسر تھا, حدیث کا محدث تھا, دین کا مجدد تھا, شریعت کا عالم تھا. سبحان اللہ, سبحان. غریب نواز ایک مفتی کا نام ہے, ایک محدث کا نام ہے, ایک مفکر کا نام ہے, ایک مجدد کا نام ہے, ایک مجتہد فی الفقہ کا نام ہے, ایک امام کا نام ہے, ایک محدث کا نام ہے, ایک عالم دین کا نام ہے, ایک عالم طریقت کا نام غریب نواز. سبحان اللہ. بابے کہتے ہم پہچانتے, تم کیسے پہچانتے؟ الحمدللہ ہم پہچانتے, اس لیے کہ غریب نواز کی وراثت مال اور دولت نہیں تھی, غریب نواز کی وراثت علم تھی, ان کے نانا جان کی وراثت علم تھی, اور علم سے جس نے آراستگی کی اور علم سے جس نے رشتہ رکھا وہ غریب نواز کا سچا خادم ہے, سچا وارث ہے, سچا خلیفہ ہے. اگر تو غریب نواز کا چاہنے والا ہے تو آجا ایک جمعے کا خطبہ پڑھ کے بتا دے. بولو بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں بیٹھ کے 16 کھانے کے تعویذ بنانا بہت آسان ہے. لوگوں کو کیا پتا تعویذ میں کیا لکھا, سنسکرت لکھی ہے, گرمی لکھی ہے, دے دیتا لکھ کر. قسم خدا کی میں جانتا ہوں جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا, نہ مدرسہ پڑھا نہ اسکول پڑھی, میں جانتا ہوں اسکول بھی نہیں پڑھی, فیسیں جمع کراتے نہیں تھے, خارجہ ہو جاتا تھا. اسکول تک جنہوں نے نہیں پڑھی وہ نقش بنا بنا کر کے دے رہے ہیں, اور وہ نام کے ادب نکال کر کے بتاتے ہیں کہ تیرا جادو ہے, تیرا آصف ہے, تیرا اثر ہے. سن لو, ان باباؤں کو وراثت نہیں ملی غریب نواز کی, غریب نواز کی وراثت ملی ان علماء کرام کو ملی ہے, ان سادات کرام کو ملی ہے, علماء اہل سنت کو ملی ہے. غریب نواز کا وارث دیکھنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھو, مصطفیٰ رضا کو دیکھو, ابراہیم رضا کو دیکھو, اختر رضا خان رضا کو دیکھو, ان عظیم الشان علماء کرام کو دیکھو. غریب نواز کی وراثت کا تاج ان کے سر پر رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستوں بزرگوں غور کیجئے, سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو سرکار غریب نواز کی سنگتوں میں بیٹھ کر, وہ کوئی بابا نہ بنا, کوئی محدث نہ بنا, کوئی نقش و نگار کرنے والا نہ بنا, وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر عالم دین بنا, اور عالم بن گیا تو کہا سرکار خدمت دیجئے, میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں؟ دین کی خدمت. بولو دین کی. بول لیے, اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس لیے کہ ہمارے سنی بیٹھے رہے تو اس کے بعد کدھر مولوی کام نہیں کرتا. میں نے کہا سنیوں میں تو بیچارہ مولوی ہی کام کرتا, اور کرتا کون ہے؟ وہ تو غیر لوگ ہیں جہاں بچہ جو ہے وہ 47 والی رائفل لے کر سرحد پہ کھڑا ہوا, بچہ کام کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں دیکھو تو مولویوں پر تانا کشی کی جاتی ہے, مولوی کام نہیں کرتے. ارے کرتا کون ہے؟ مولوی نہیں کرتا تو مولوی ہی تو کرتا ہے, اس کے علاوہ کرتا کون ہے؟ وہاں دیکھیے بچہ بڑا ہے تو بڑا, عورت ہے تو عورت, وہ نبی کی گستاخی میں, نبی کی غداری میں, نبی کی نافرمانی میں کوئی کمی تک نہیں رکھتی, بکواس کرتی ہے, کبھی غریب نواز کے خلاف, کبھی غوث اعظم کے خلاف. ان کی عورتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, ان کی بکواسیں نہیں رکا کرتی. اے سنی تو کب جاگے گا؟ یہ لوگ کہتے ہیں دین کا کام ہم نے کیا ہے, بڑے فخر سے کہتے ہیں سنی کام نہیں کرتا. ان سے کہنا ہم کل نکمے ہوئے ہیں, ہم نے کل کام کرنا چھوڑا ہے, ورنہ جتنا کام کیا ہے سنیوں نے کیا ہے. اس لیے کہ کلیئر میں جو گولر کی شاخ پکڑ کے کھڑا ہے وہ صابر بھی سنی ہے, اور گولر کی شاخ کے نیچے جو صوفی ناگور میں لیتا ہے وہ بھی سنی ہے, اجمیر کا معین بھی سنی, دلی کا نظام بھی سنی, مخدوم سنہ بھی سنی, یحییٰ منیری بھی سنی, بغداد کا تاجدار بھی سنی, کربلا کا امام بھی سنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنیوں نے کام کیا, تم نے کیا. کہاں تھے تم؟ ایک ٹائی پہن کر کے مچھر کی شکل میں بکواس کرنے میں, اور کچھ سالوں بعد جو ہے آتنکواد کا لیبل لگانے میں. اس کو دین کا کام نہیں کہا جاتا.
تھا. دین کا کام کس کو کہتے ہیں؟ امن کا پرچم لے کر کے آتا ہے اور 800 سال بعد بھی دشمن طبقے کا پی ایم بھی اپنی چادر بھجا کر کے بتاتا ہے کہ سرو دھرم اور پوری قومی یکجہتی کا پیغام تو معین الدین دیا کرتا. سبحان اللہ سرکار سبحان غریب نواز عطا فرمایا کرتا. غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں وہ نوجوان آیا, عالم بنا اور عالم بن کر کے خدمت مانگی. آپ نے فرمایا جاؤ. کہاں سے آئے؟ کہ مکرانہ کی طرف سے. کہ مکرانہ کی جانب ایک ڈانی 20 ڈانیاں ہیں اور ڈانیوں کے بیچ میں ایک کنواں ہے جس کنویں سے سب لوگ پانی بھرتے ہیں. واقعہ تو سنا ہوگا لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں دوستوں. 10 سال ہو گئے گفتگو کرتے کرتے, کبھی تو واقعہ نکلے ہوگا. تو وہاں 20 ڈانیوں کے بیچ میں کنواں ہے, سبھی لوگ پانی لینے کے لیے وہ آیا کرتے ہیں. بوڑھی عورتیں بھی آتی ہیں, نوجوان بھی آتے ہیں, بزرگ بھی آتے ہیں, بچے بھی آیا کرتے ہیں. نوجوان اپنی ڈانی میں جاؤ اور کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو جاؤ. کوئی بھی بزرگ آئے تو آگے بڑھ کر اس کا مٹکا تم بھرنا اور سر پہ اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچانا. سبحان اللہ. نہ کسی کا دھرم پوچھنا, نہ نام پوچھنا, نہ آدھار کارڈ کسی کا طلب کرنا, نہ کسی سے پانی مانگنا, نہ کھانا مانگنا, نہ کسی سے بستر طلب کرنا, نہ کپڑے. اپنی ضرورت کی کوئی چیز طلب نہ کرنا, خدمت کرنا, خدمت کرنا, خدمت کرنا, اور بس خدمت ہی. یہی دین کا کام تیرے ذمہ ہے. نوجوان چلا, دانی آ کر کے کنویں کی منڈیر پر رکا اور کنویں کی منڈیر پر خدمت کرنا جو شروع کی ہے اس نے. 1 سال 2 سال لوگ پوچھا کرتے تھے, کچھ جواب نہ دیتا تھا, بس مٹکے اٹھا اٹھا کر گھر تک پہنچاتا. کوئی بزرگ عورت آ گئی اس کا مٹکا لے کر جاتا, کوئی بزرگ آ گیا اس کا مٹکا, کوئی بچہ آ گیا اس کا مٹکا لے کر گھر تک پہنچاتا. خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ 20 سال جب مکمل گزر گئے تو 20 گاؤں کی 20 ڈھانیوں کی کھاپ پنچایت بیٹھی اور پنچایت کے اندر ایک کے بعد ایک مدے اٹھتے رہے. تب ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ یہ کنویں کے قریب جو خدمت گزار سماج سیوی کھڑا ہے اس کو بلا کر کے بھی پوچھو کہ تیرا مدعا کیا ہے, تیری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس کو بھی تو سمانت کرنا چاہیے, اس کو بھی تو پگڑی اور پھول مالے پہنا دو تاکہ خدمتوں کا صلہ مل جائے. اس نوجوان کو بلا کے پوچھو تو صحیح. 20 گاؤں کے لوگوں نے نوجوان کو بلایا اور نوجوان سے پوچھا, نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے. تیرا دھرم کیا ہے؟ کہ سماج کی سیوا کرنا میرا دھرم ہے. کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ کہ خدمت خلق کرنا میرا مذہب ہے. کہ تیرا گرو کون ہے؟ کہ اجمیر کا معین الدین میرا گرو ہے. اس نے کیا سکھا کے بھیجا ہے؟ کہ دین کی انسانیت کی خدمت کرنا یہی سکھا کر کے بھیجا ہے. سماج سیوا کرنا یہی سکھا کر کے بھیجا ہے. کہا تیرا دین یہی ہے. کہ میرا دین سماج سیوا ہے, میرا دھرم خدمت خلق ہے. تو 20 گاؤں کے دانیوں کے لوگ اٹھے اور کہا نوجوان چل, ہمیں بھی اجمیر کے گرو کے پاس لے کر چل. ہم بھی تیرے اس دین کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں جو دین انسانیت کی خدمت سکھاتا ہے اور سماج کی سیوا کی تعلیم دیا کرتا. یہ میرے غریب نواز علیہ رحمت الرضوان اخلاق سے اور کردار سے اور خدمت خلق سے, سماج سیوا سے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا کر کے اس طریقے سے دین کا کام کیا. اور 20 سال بعد جس کو عالم دین بنا کر کے بھیجا تھا وہ 20 گاؤں کے لوگوں کو لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور سب نے بیک زبان پکار کر کے پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. سبق پڑھ پھر شہادت کا, شجاعت کا, صداقت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. السلام علیکم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرات تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلا کرتا تھا. آج ہمارے گلیوں میں بابے, ڈھابے, ڈونگی, پیر نہ جانے کیسے کیسے بنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں مولوی کیا جانے غریب نواز کیا ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں غریب نواز کیا. ارے بابو تم جانتے ہو غریب نواز کیا ہوتے ہیں؟ کہاں سے کورس کر کے آیا؟ جواہر لال نہرو یونیورسٹی گیا تھا کہ JNU میں گیا تھا؟ کہاں گیا تھا کورس کرنے کے لیے؟ تو نے غریب نواز کو کیسے پہچانا؟ سن لے, غریب نواز کی پہچان لوبان کے دھوئیں سے نہیں ہے,
اور غریب نواز کی پہچان ہاتھ میں کڑے باندھنے سے نہیں ہے. غریب نواز کی پہچان 3-4 انگوٹھیوں اور نیلم اور فیروزے اور عقیق کے نگینوں سے نہیں ہے. غریب نواز کی پہچان ہے تو مسجد کے محراب و منبر سے, سبحان اللہ. قرآن و حدیث سے. اس لیے کہ میرا غریب نواز ایک بابا نہیں تھا, غریب نواز ایک باپ جی نہیں تھا, غریب نواز ایک بابا نہیں تھا, غریب نواز ایک مفتی شریعت تھا, قرآن کا مفسر تھا, حدیث کا محدث تھا, دین کا مجدد تھا, شریعت کا عالم تھا. سبحان اللہ. سبحان. غریب نواز ایک مفتی کا نام ہے, ایک محدث کا نام ہے, ایک مفکر کا نام ہے, ایک مجدد کا نام ہے, ایک مجتہد فی الفقہ کا نام ہے, ایک امام کا نام ہے, ایک محدث کا نام ہے, ایک عالم دین کا نام ہے, ایک عالم طریقت کا نام غریب نواز. سبحان اللہ. بابے کہتے ہم پہچانتے, تم کیسے پہچانتے؟ الحمدللہ ہم پہچانتے اس لیے کہ غریب نواز کی وراثت مال اور دولت نہیں تھی, غریب نواز کی وراثت علم تھی. ان کے نانا جان کی وراثت علم تھی, اور علم سے جس نے آراستگی کی اور علم سے جس نے رشتہ رکھا وہ غریب نواز کا سچا خادم ہے, سچا وارث ہے, سچا خلیفہ ہے. اگر تو غریب نواز کا چاہنے والا ہے تو آجا ایک جمعے کا خطبہ پڑھ کے بتا دے. بولو بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں بیٹھ کے 16 کھانے کے تعویذ بنانا بہت آسان ہے. لوگوں کو کیا پتا تعویذ میں کیا لکھا, سنسکرت لکھی ہے, عربی لکھی, دے دیتا لکھ کر. قسم خدا کی میں جانتا ہوں جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا, نہ مدرسہ پڑھا نہ اسکول پڑھی, میں جانتا ہوں اسکول بھی نہیں پڑھی, فیسیں جمع کراتے نہیں تھے, خارجہ ہو جاتا تھا. اسکول تک جنہوں نے نہیں پڑھی وہ نقش بنا بنا کر کے دے رہے ہیں, اور وہ نام کے ادب نکال کر کے بتاتے ہیں کہ تیرا جادو ہے, تیرا آصف ہے, تیرا اثر ہے. سن لو, ان باباؤں کو وراثت نہیں ملی غریب نواز کی, غریب نواز کی وراثت ملی ان علماء کرام کو ملی ہے, ان سادات کرام کو ملی ہے, علماء اہل سنت کو ملی ہے. غریب نواز کا وارث دیکھنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھو, مصطفیٰ رضا کو دیکھو, ابراہیم رضا کو دیکھو, اختر رضا خان رضا کو دیکھو, ان عظیم الشان علماء کرام کو دیکھو. غریب نواز کی وراثت کا تاج ان کے سر پر رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوستوں بزرگوں غور کیجئے, سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو سرکار غریب نواز کی سنگتوں میں بیٹھ کر, وہ کوئی بابا نہ بنا, کوئی محدث نہ بنا, کوئی نقش و نگار کرنے والا نہ بنا, وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر عالم دین بنا, اور عالم بن گیا تو کہا سرکار خدمت دیجئے, میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں؟ دین کی خدمت. تیز بولو, دین کی. بول لیے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس لیے کہ ہمارے سنی بیٹھے رہے تو اس کے بعد کدھر مولوی کام نہیں کرتا. میں نے کہا سنیوں میں تو بیچارہ مولوی ہی کام کرتا, اور کرتا کون ہے؟ وہ تو غیر لوگ ہیں, جہاں بچہ جو ہے وہ 47 والی رائفل لے کر سرحد پہ کھڑا ہوا, بچہ کام کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں دیکھو تو مولویوں پر تانا کشی کی جاتی ہے, مولوی کام نہیں کرتے. ارے کرتا کون ہے؟ مولوی نہیں کرتا تو مولوی ہی تو کرتا ہے, اس کے علاوہ کرتا کون ہے؟ وہاں دیکھیے بچہ بڑا ہے تو بڑا, عورت ہے تو عورت, وہ نبی کی گستاخی میں, نبی کی غداری میں, نبی کی نافرمانی میں کوئی کمی تک نہیں رکھتی, بکواس کرتی ہے, کبھی غریب نواز کے خلاف, کبھی غوث اعظم کے خلاف. ان کی عورتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, ان کی بکواسیں نہیں رکا کرتی. اے سنی تو کب جاگے گا؟ یہ لوگ کہتے دین کا کام ہم نے کیا ہے, بڑے فخر سے کہتے سنی کام نہیں کرتا. ان سے کہنا ہم کل نکمے ہوئے ہیں, ہم نے کل کام کرنا چھوڑا ہے, ورنہ جتنا کام کیا ہے سنیوں نے کیا ہے. اس لیے کہ کلیئر میں جو کولر کی شاخ پکڑ کے کھڑا ہے وہ سادی بھی سنی ہے, اور کولر کی شاخ کے نیچے جو صوفی ناگور میں لیتا ہے وہ بھی سنی ہے, اجمیر کا معین بھی سنی, دلی کا نظام بھی سنی, مخدوم سنگا بھی سنی, یحییٰ منیری بھی سنی, بغداد کا تاجدار بھی سنی, کربلا کا امام بھی سنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیوں نے کام کیا, تم نے کیا. کہاں تھے تم؟ ایک ٹائی پہن کر کے مچھر کی شکل میں بکواس کرنے میں, اور کچھ سالوں بعد جو ہے آتنکواد کا لیبل لگانے میں. اس کو دین کا کام نہیں کہا جاتا. دین کا کام کس کو کہتے ہیں؟ امن کا پرچم لے کر کے آتا ہے, اور 800 سال بعد بھی دشمن طبقے کا پی ایم بھی اپنی چادر بھجا کر کے بتاتا ہے کہ سرب و دھرم اور پوری قومی یکجہتی کا پیغام تو معین الدین دیا کرتا. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز عطا فرمایا کرتا. غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں وہ نوجوان آیا, عالم بنا, اور عالم بن کر کے خدمت مانگی. آپ نے فرمایا جاؤ, کہاں سے آئے؟ کہا مکرانہ کی طرف سے. کہا مکرانہ کی جانب ایک ڈانی 20 ڈانیاں ہیں, اور ڈانیوں کے بیچ میں ایک کنواں ہے جس کنویں سے سب لوگ پانی بھرتے ہیں. واقعہ تو سنا ہوگا لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں دوستوں. 10 سال ہو گئے گفتگو کرتے کرتے, کبھی تو واقعہ نکلے ہی ہوگا.
तो वहाँ 20 ढानियों के बीच में कुआं है, सभी लोग पानी लेने के लिए वहाँ आया करते हैं। बूढ़ी औरतें भी आती है, नौजवान भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आया करते हैं। नौजवान अपनी ढानी में जाओ और कुएं की मुंडेर पे खड़े हो जाओ। कोई भी बुजुर्ग आए तो आगे बढ़कर उसका मटका तुम भरना और सर पे उठा के उसके घर तक पहुंचाना। सुभान अल्लाह। ना किसी का धर्म पूछना, ना नाम पूछना, ना आधार कार्ड किसी का तलब करना, ना किसी से पानी मांगना, ना खाना मांगना, ना किसी से बिस्तर तलब करना, ना कपड़े। अपनी जरूरत की कोई चीज तलब ना करना, खिदमत करना, खिदमत करना, खिदमत करना, और बस खिदमत ही, यही दीन का काम तेरे जिम्मे है। नौजवान चला, दानी आकर के कुएं की मुंडेर पर रुका और कुएं की मुंडेर पर खिदमत करना जो शुरू की उसने, 1 साल 2 साल लोग पूछा करते थे, कुछ जवाब ना देता था, बस मटके उठा उठा कर घर तक पहुंचाता। कोई बुजुर्ग औरत आ गई, उसका मटका लेकर जाता, कोई बुजुर्ग आ गया, उसका मटका, कोई बच्चा आ गया, उसका मटका लेकर घर तक पहुंचाता। खिदमत करता रहा यहां तक कि 20 साल जब मुकम्मल गुजर गए तो 20 20 ढानियों की खाप पंचायत बैठी और पंचायत के अंदर एक के बाद एक मुद्दे उठते रहे। तब एक बुजुर्ग ने खड़े होकर के कहा कि ये कुएं के करीब जो खिदमत गुजार समाज सेवी खड़ा है, इसको बुला करके भी पूछो कि तेरा मुद्दा क्या है, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है। उसको भी तो सम्मानित करना चाहिए, उसको भी तो कपड़ों पगड़ी और फूल माले पहना दो ताकि खिदमतों का सिला मिल जाए। उस नौजवान को बुला के पूछो तो सही। 20 गांव के लोगों ने नौजवान को बुलाया और नौजवान से पूछा, नौजवान तेरा नाम क्या है? मेरा नाम फला है। तेरा धर्म क्या है? कि समाज की सेवा करना मेरा धर्म है। कि तेरा मजहब क्या है? कि खिदमत खल्क करना मेरा मजहब है। कि तेरा गुरु कौन है? कि अजमेर का मोइनुद्दीन मेरा गुरु है। उसने क्या सिखा के भेजा है? का दीन की, इंसानियत की खिदमत करना यही सिखा करके भेजा है, समाज सेवा करना यही सिखा करके भेजा है। का तेरा दीन यही है? का मेरा दीन समाज सेवा है, मेरा धर्म खिदमत खल्क है। तो 20 गांव के दानियों के लोग उठे और कहा, नौजवान चल, हमें भी अजमेर के गुरु के पास लेकर चल, हम भी तेरे उस दीन का कलमा पढ़ना चाहते हैं जो दीन इंसानियत की खिदमत सिखाता है और समाज की सेवा की तालीम दिया करता। ये मेरे गरीब नवाज अलैहि रहमतुल रिजवान अखलाक से और किरदार से और खिदमत खल्क से, समाज सेवा से और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना करके इस तरीके से दीन का काम किया। और 20 साल बाद जिसको आलिम दीन बना करके भेजा था, वो 20 गांव के लोगों को लेकर गरीब नवाज की बारगाह में आया और सबने बैक ज़बान पुकार करके पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबक पढ़ फिर शहादत का, शजाअत का, सदाकत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम।